ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوُنَّ، اے ایمان والو تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے۔ فی اموالکم، اپنے مالوں میں۔ لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم، تم ضرور بالضرور اپنے مالوں میں آزمائے جاؤ گے۔ وَأَنفُسِکُمْ، اور اپنی جانوں میں، یعنی مالی اور جانی دونوں اعتبار سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور بالضرور سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور بالضرور سنو گے۔ مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا، جن کو دی گئی، الکتاب، کتاب، اور جن کو کتاب دی گئی تم ان سے ضرور بالضرور سنو گے۔ من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی۔ اور من سے، الذین، جن لوگوں نے، اشرکوا، شرک کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سے تم ضرور بالضرور سنو گے۔ اذًا کثیرا، اذی، تکلیف دہ باتیں، کثیرا، بہت زیادہ۔ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان سے اور مشرکین سے تم بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن، اور اگر، تصبروا، تم لوگ صبر کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ، ایسا کرنا، من عزم الامور، من سے، عزم ہمت والے، الامور کام، فإن ذلك من عزم الامور، تو ایسا کرنا بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو ایسا کرنا بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائش، جانی اور مالی، یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری، خوشیاں، راحت، آسانی، سہولتیں، یہ سب اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں ایسی پرسکون زندگی گزاروں کہ تکلیف، پریشانی، مصیبت، آزمائش، دکھ کا کہیں دور دور تک شائبہ ہی نہ ہو، تو پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ سکون تو صرف قبر میں ہے، تو وہ پھر مرنے کے بعد ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں گرمی بھی آئے گی، یہاں سردی بھی آئے گی، کچھ لوگ گرمی سے بیمار ہوں گے، کچھ سردی سے بیمار ہوں گے۔ یہاں مالی آسائش بھی آئے گی اور مشکل بھی آئے گی، یہاں پر صحت بھی آئے گی، یہاں پر بیماری بھی آئے گی، یہاں پر انسان کو اپنے قریبی عزیزوں کے پیدا ہونے کی خوشی بھی ملے گی اور ان کے مرنے کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے اور غیر خوشیاں بھی دیں گے، غم بھی دیں گے، یہ سب کچھ ہے۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بھی ضرور تم آزمائی جاؤ گے، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر، مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ گویا کہ یہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ حصہ ہے زندگی کا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے ایک بشارت ہے، اور وہ یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں جب بھی تم پر کوئی مشکل بھیجوں گا تو یاد رکھنا کہ اس کے بعد آسانی بھی بھیجوں گا، اس کے بعد آسانی بھی بھیجوں گا۔ مشکل چھوٹی ہوا کرے گی، آسانی بڑی ہوا کرے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آسانی آسانی، راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی رہے، بلکہ مشکل آئے گی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ قوموں پر، امتوں پر مشکل ترین وقت بھی آئے، قوموں اور امتوں پر بڑی آسانی، راحت، غلبے اور فتح اور خوشی کے مواقع بھی آئے۔ مسلمان ہندوستان میں انگریز کے زیر تسلط بھی رہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو آزادی بھی حاصل ہوئی، تو مشکل بھی تھی، اس کے بعد خوشی بھی۔ اس سے قبل چلیں تو مسلمانوں کو بر صغیر کے اوپر اقتدار اور غلبہ بھی حاصل رہا، اور پھر اس کے بعد پریشانی آئی تو غلامی اور محکومی کا دور بھی دیکھنا پڑا۔ دوسری بات وہ ہے اہل کتاب اور مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ، اور وہ رویہ اکثر مخالفت، دشمنی اور تکلیف پر مبنی ہوگا۔ وہ رویہ اکثر مخالفت، تکلیف اور دشمنی پر مبنی ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرکین ہیں ان سے تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہے پھر، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایک صبر اور ایک تقوی۔ صبر کیا ہے کہ صبر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے صبر کہ مشکل وقت آئے نا تو اس میں مایوس نہیں ہونا، کسی غلط راستے کی طرف نہیں چل پڑنا۔ میں آپ کو غلط راستہ بتاؤں آج کے دور میں کیا ہے۔ مشکل میں غلط راستہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں غلط راستہ وہ ہوتا ہے غلط طریقے سے جواب دینا شروع کر دینا، غلط طریقے سے جواب دینا شروع کر دینا۔ اور وہ غلط طریقے سے جواب دینا کیا ہے، اس کی میں کھل کے، گو کہ بات اتنی کھل کے کرنے والی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ مشکل کے اندر ہمیں صبر کیسے کرنا ہے۔ کسی فرد کے اوپر جب زیادتی ہوتی ہے نا، دو صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ بدلہ لے سکتا یا نہیں لے سکتا۔ بسا اوقات جب وہ بدلہ نہیں لے سکتا نا تو پھر وہ انتقام کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں صبر کرنا ہے۔ ایسا ہوا، قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ انتقام کی طرف چل پڑی۔ یہ پاکستان کے اندر پیچھے بڑا عرصہ یہ جو بم دھماکے ہوتے رہے، خودکش حملے ہوتے رہے، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، جہاں زیادتی ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان لوگوں کو ورغلایا، اور وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کر انتقام لینے پہ اتر آئے۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے انتقام لینے اتر آئے۔ بہت سے موقع پر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ دشمن کفار ہم پر اتنے بھاری نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، وہاں جب موقع آئے گا تو میں پورا وقت دیا جائے گا، پھر دکھانا اپنی ہمت، پھر پیچھے نہ ہٹنا، پھر دشمن کا صفایا کرنا، پھر اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دینا، لیکن جب تک موقع نہیں آتا صبر، پھر تب تک صبر سے کام لینا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مشکل وقت میں غلط راستے کا انتخاب نہ کرنا، محکومیت کے اندر جا کر غلط راستے کا انتخاب نہ کرنا، اور اپنی قوت کو بحال بچانے کی کوشش کرنا،
اپنی جو طاقت ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنا، مشتعل ہو کر لڑائی میں پڑ جانا، جھگڑے میں پڑ جانا، انتقام کے راستے پہ چل پڑنا، لڑائی کے راستے پہ چل پڑنا، یہ غلط ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، ایک چیز صبر ہے۔ اچھا، صبر کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ایمان نہیں چھوڑ دینا۔ اس وجہ سے مشکل آئی ہے تو کفر ترغیب دیتا ہے، کفر آپ کے سامنے راستے کھولتا ہے، چھوڑو یا اسلام کو، اسلام میں کیا ہے، آؤ تمہیں عیاشی کرواتے ہیں، تمہاری زندگی بنا دیتے ہیں، تمہارا فیوچر بنا دیتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، کفار کی مشکلات کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں چھوڑنا۔ صبر کا دوسرا پہلو یہ ہے، یہ دونوں پہلو اپنانے، ایک اور دوسری بات وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر تم کرو گے، صبر کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، پھر غلبہ اور پھر فتح اور پھر کامیابی تم لوگوں کا مقدر بنے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ پھر بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ، لیا، اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ اخذ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق، پختہ اقرار، پختہ عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، اور عہد یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو کھول کھول کے بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے سامنے، لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کتاب کو، اس کے پیغامات کو، اس کی تعلیمات کو چھپاؤ گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اس حکم کو پھینک دیا، وَرَاءَ، پیچھے، ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے، انہوں نے اس حکم کو اپنی پشتوں کے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا، اور حاصل کیا، بِهِ، اس کے عوض، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی قیمت بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی قیمت اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ فَبِئْسَ، بہت ہی بری چیز ہے، ما یشترون، جو وہ حاصل کر رہے ہیں، بہت ہی بری چیز ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے احکام دنیا میں عام ہو، شیطان چاہتا ہے اللہ کے حکموں کو چھپایا جائے، کیونکہ اللہ کے احکام، اللہ کے دین حقیقت ہے اور باقی سب دھوکہ ہے۔ حقیقت جب سامنے آئے گی نا، یاد رکھیے گا، حقیقت جب سامنے آئے گی، جھوٹ، باطل، دھوکہ سرپٹ بھاگے گا۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو بس چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے۔ اب ان کو پابند کیا گیا تھا، چھپانا نہیں ہے، اس کو پس پوش نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو عام کرنا ہے۔ حقیقت کو عام کرو، حقیقت کو پھیلاؤ۔ یاد رکھیے، جب بھی حقیقت سامنے آتی ہے نا، جھوٹ، باطل، فریب بھاگتا ہے، وہ حقیقت کو سامنے لانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے انہوں نے حق چھپا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور سب سے بڑا حق کیا تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے، انسانیت کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ لیکن انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے، اب دنیا کا فائدہ کیا تھا یہاں پر؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو عام کر دیتے ہیں
تو بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، ہمیں جاگیریں دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ایک سرداری چل رہی ہے، ہماری ایک بادشاہت چل رہی ہے۔ اگر ہم بتا دیں کہ یہ اصل نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، برحق نبی ہیں، تو لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے، ہمارے پاس کون رہے گا؟ یہ تھا واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض انہوں نے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا چاہا، فبئس ما یشترون، بہت ہی بری چیز تھی جو انہوں نے حاصل کی، بہت ہی بری چیز تھی جو انہوں نے کمائی اور انہوں نے حاصل کی۔ لا تحسبن، ہرگز نہ سمجھیں، ہرگز نہ سمجھیں، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہیں، لا تحسبن، ہرگز نہ سمجھیں، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہیں، بما، اس پر جو، اتو، وہ کر رہے ہیں، جو خوش ہیں، جو ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، اس پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا، جو کیا ہے اس پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہماری تعریفیں کی جائیں۔ فلا تحسبنہم، ہرگز نہ سمجھنا ان کو، بمفازۃ، کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں، من العذاب، عذاب سے، ہرگز نہ سمجھنا ان کو کہ یہ لوگ عذاب سے بچ گئے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ جو کیا اس پر خوش، ویسے منافقین، یہود، کفار، سب اس کے اندر ہیں، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہود، منافقین سب اس میں شامل تھے۔ منافقین کس طرح شامل تھے؟ منافقین اس طرح شامل تھے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے اور خوش تھے اس بات پر کہ شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ہم بچ گئے، ورنہ ہماری لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہم زخمی پڑے ہوتے، مرے پڑے ہوتے ہم لوگ۔ اور یہود کس طرح خوش تھے؟ کس بات پر خوش تھے؟ یہود اس بات پر خوش تھے کہ وہ لوگوں کو اسلام سے روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ لوگوں تک حقیقت نہیں پہنچنے دے رہے، وہ اس پر خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہم یہ بات 10ویں پارے میں تو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے گھروں میں بیٹھے رہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر بڑے خوش تھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ مکروہ سمجھا، ناپسند کیا انہوں نے۔ تو یہ لوگ نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہیں اس پر جو کر رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم يفعلوا، اس پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، ہرگز ان کو نہ سمجھنا، بمفازۃ من العذاب، کہ یہ عذاب سے بچ گئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، اور زمینوں اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اور قریب ہی ہمارا یہ پارہ بھی ختم ہونے والا ہے، کوشش کریں گے کہ 10 دن سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے، اور امید ہے کہ 10 دن سے پہلے انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔